علیکم، اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کے ساتھ چپلی کباب کی آسان سی اتھینٹک سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ میری ریسیپی کو فالو کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ دیکھنے میں ہی لگ رہے ہیں نا مزیدار۔ سب سے پہلے میں نے لیا ہے بون لیس بیف، چاہے آپ اس کو بازار سے قیمہ کروا لیں یا پھر آپ گھر میں بنا سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ آپ کے گھر میں چوپر ہو تو آپ خود چوپ کر لیں۔ قیمے کو اچھی طرح سے سٹرین کر لیں کسی بھی برتن میں ڈال کے، یا پھر اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے دبا دبا کر اس کا پانی اچھی طرح سے ریموو کر لیں۔ اور اس کا پانی جتنا اچھی طرح سے آپ اس میں سے نچوڑ کر نکال لیں گے نا، اتنے ہی آپ کے کباب زبردست بنیں گے۔ یہ کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں، آئل میں بکھریں گے نہیں۔ میں نے بھی سب سے پہلے نا ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے نچوڑ کے اس کا پانی بالکل ڈرائی کر لیا، اچھی طرح سے نچوڑ لیا۔ اور اب ہم لیں گے 2 میڈیم سائز کے پیاز، اس کو بھی ہم چوپر میں ڈال کے اچھی طرح چوپ کر لیں گے۔ اور اس کو بھی جو ہے نا فائن چوپ کر لیں، موٹا ہونا تو وہ اچھے دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے۔ اچھی طرح سے چوپ کر کے پھر اس کو بھی ہم ململ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی نچوڑ کے اچھی طرح سے یہ بھی بالکل ڈرائی ہونے چاہیے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بھی جو ہے کباب وہ ایسے زبردست سے بنے تو آپ یہ میرے سارے سٹیپ اچھے طریقے سے فالو کرنا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بھی پرفیکٹ کباب تیار ہوں گے۔ اب میں نے لیے 2 ٹماٹر، ان کو بھی چوپر میں ڈال کے چوپ کر کے اور ململ کے کپڑے میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا بھی پانی ریموو کر لیا ہے۔ اب ہم نے لیے 5 سبز مرچیں، تھوڑا سا لہسن اور تقریباً 1.5 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، اور ان کو بھی ہم نے اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے اور ان کا بھی اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون زیرہ اور 1 ٹی اسپون اجوائن اور 1 ٹیبل اسپون خشک دھنیا اور 1 ٹیبل اسپون انار دانہ، 1 ٹیبل اسپون نمک اور 1/2 ٹی اسپون سرخ پیسی مرچیں، 1/2 ٹی اسپون دڑا مرچ، 1/2 ٹی اسپون یا اس سے بھی تھوڑی سی کم ہلدی، اور پھر ہم سبز مرچ اور وہ جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا اس میں ڈال لیں گے ہم خشک دھنیا، زیرہ اور انار دانہ، ان کو بھی اچھی طرح سے اس کے اندر ہی پیس لیں گے۔ تازہ تازہ فریش مسالہ سارا پیسا ہے نا، یقین کریں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا کہ کیا بتاؤں، اتنی پیاری زیرے پودینے اس کی دھنیا کی خوشبو آ رہی ہے نا، مزیدار سی۔ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چوپ کیا ہوا انین، اور اس کے بعد چوپ کر کے جو ہم نے رکھا ہوا تھا ڈرائی کر کے ٹومیٹوز، اور اس کے بعد ہم اس میں اب مکس کر رہے ہیں جو بیسک مسالے ہم نے پہلے سے ڈال کے رکھے تھے وہ اب ہم اس میں ڈال لیں گے۔ سادہ سمپل روٹی پکانے والا جو گیہوں کا آٹا ہوتا ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 3 ٹیبل اسپون آٹا، اور اس میں اب فریش کٹا ہوا دھنیا، اور اب ہم اس میں ڈالیں گے 2 انڈے۔ یہ پورے ڈالیں، یہ نہیں کہ سفیدی یا زردی الگ کر کے، پورے 2 انڈے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا اس کی بائنڈنگ کر لینی ہے۔ جتنے اچھے آپ اس کو دبا دبا کے ایسے مکس کریں گے نا اتنا ہی اچھا آپ کا جو ہے نا وہ مکسر تیار ہوگا، ویسے آپ کے کباب کبھی بھی ٹوٹیں گے نہیں۔ میں نے ایسے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا دبا دبا کے بالکل سارے مسالے جو ہے نا وہ یکجاں ہو جائیں، ایسے پھر جتنا دبا کے ہم اس کو تیار کریں گے نا اس سے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب ہم اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں، زیادہ ٹائم ہو تو 2 سے 4 گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں، کم از کم اس کو آدھا گھنٹہ فریج میں رکھنا چاہیے۔ اب میں اس کے بنا رہی ہوں کباب، ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے نا تھوڑا سا آئل لگا لیں ہاتھ پہ، اور پھر ایسے گول گول تھوڑی ٹکی جیسے ٹکیاں بناتے ہیں ویسے اس کو ایسے کر کے ہاتھ پہ دبا دبا کے دیکھیں کتنے اچھے بن رہے ہیں، یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں۔ میں نے تھوڑے سے تو بنائے ہیں، اس کے اندر میں نے ٹماٹر کا سلائس رکھ کے بنایا ہے، کچھ تھوڑے سے میں نے ویسے ہی بنائے ہیں، اور بچے پھر کچھ بچے نہیں بھی پسند کرتے نکال دیتے ہیں، تو میں نے کچھ سادے بنائے ہیں اور کچھ کے اندر میں نے اچھے پیارے لگتے ہیں ٹماٹر کے سلائس رکھ کے بنائے تو۔ اور پھر اس میں ڈالا میں نے ایک پین لیا پیارا سا، اس میں میں نے ڈالا آئل میں نے کباب بنا کے رکھ دی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کی سائڈ چینج کر رہے ہیں، اور دیکھیں کتنا پیارا مزیدار سا اس کا کلر آ رہا ہے۔ اور سب سے مزیدار چیز، اگر آپ کے پاس چربی ہے نا تو چربی کا پیس ضرور آپ اس میں رکھ کے ٹرائی کرنا، یقین کریں جو چربی کے فلیور جو اس میں سے آتے ہیں نا، جو چربی میں پکے تھے نا بہت زبردست بنے تھے۔ اور یہاں پہ آ گیا جی میرے ہسبینڈ بھی،
ان کا بھی پھر دیکھ کے دل کیا میں بھی ساتھ بناؤں. کچھ انہوں نے بنائے، ایک سائڈ پہ میں نے توا رکھ لیا تھا روٹیوں والا، اس کے اوپر بنائے ہیں. کچھ میں نے پین میں بنائے، ہم دونوں نے مل کے بنائے. ہلکی ہلکی بارش آ رہی تھی اور کیا مزہ آیا، یقین کریں بہت مزہ آیا. بہت اچھے بنے اور بہت مزے کے بنے، بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا. ساتھ بنائی میں نے چٹنی، دھنیا پودینہ سبز مرچیں ڈال کے اچھی طرح سے ان کی پیسٹ بنا کے، اس کو بھی دہی میں ملا کے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور اچھی طرح سے مکس کر کے اس کے ساتھ میں نے چٹنی تیار کر لی. بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا. آپ بھی میری ریسیپی کو فالو کریں اور آپ کے بھی انشاءاللہ بہت مزے کے بنیں گے. گھر والے آپ کی تعریفیں کریں گے اور اگر مہمانوں کو کھلا دیں گے نا تو یقین کریں مہمان آپ سے ضرور ریسیپی پوچھ کے جائیں گے. اتنے مزے کے بنیں گے، اتنے ان کو پسند آئیں گے. میری فیملی کو بھی بہت زیادہ پسند آئے. اگر آپ کو میری ریسیپی ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ریسیپی کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو شیئر کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کیا. اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کرنا، یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے. میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتی. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ، بائے بائے.